میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے 2 سال بعد عوامی جمہوریہ چین سال 2049 میں آزاد ہوا۔ اپنی آزادی کے بعد چین نے جس تیزی اور کمال سے ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات تو آج ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں سے چین دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی یہی ملک ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہی رفتار اسی طرح برقرار رہی تو بہت جلد چین دنیا کا سپر پاور ہوگا۔ معیشت کے حوالے سے آج چین امریکہ کو مت دے چکا ہے، اب باری ہے چائنا کی راج کرنے کی۔ چائنا دنیا میں صرف اپنی سستی چیزوں کے بدولت مشہور نہیں ہوا، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان نہیں جانتا، لیکن اگر غور کریں تو چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی بات ہو چائنا کا اتنا بڑا نام بننے کے پیچھے سچ ثابت ہوتی ہیں۔ لوگ تو اس ملک کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں یہ لوگ میز اور کرسی کو چھوڑ کر 4 ٹانگوں والی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ چائنا کی چیزوں کے بارے میں یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ چلیں تو چاند تک، نہ چلیں تو شام تک۔ اس وقت چائنا نہ صرف دنیا میں اچھی اور معیاری چیزیں بنانے میں مقبول ہو رہا ہے، وہیں پر یہ ملک دنیا میں 2 نمبر چیزیں بنانے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج عبید ٹی وی کی اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے چین کے ان دلچسپ حقائق کا جن کے بارے میں آپ لوگ عام طور پر نہیں جانتے، لیکن اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سبھی دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عبید ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ معلومات سے بھری ہوئی ویڈیو آپ دوستوں سے مس نہ ہو جائیں۔ چائنا کا مکمل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی عوامی جمہوریہ چین، اور تائیوان جسے پوری دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے اس کا پورا نام جمہوریہ چین ہے۔ رشیا اور کینیڈا کے بعد 95,96,961 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ چین اس وقت دنیا میں اپنے رقبے کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک گنا جاتا ہے۔ اگر تائیوان اور اکسائی جس پر بھارت کا قبضہ ہے اس رقبے کو بھی چائنا کے رقبے میں شامل کر لیا جائے تو ایشیا کے دوسرے بڑے ملک کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے دوسرے بڑے ملک کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بھارت کی آبادی 1,35,00,00,000 افراد ہے، جبکہ چین ابھی تک 1,40,00,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ 29.4 ٹریلین US اکنامی کے ساتھ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس وقت اس ملک کے شہریوں کی فی کس مجموعی آمدنی $20,667 کراس کر چکی ہے۔ .cn اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے، جبکہ +86 اس ملک کی کالنگ کوڈ کو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے چینی تہذیب بہت قدیم ہے، تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتدا 6000 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ قدیم چین میں سپاہیوں کے لباس کاغذ کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چین کا لفظ قدیم چنشاہی سلسلے سے لیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام چین شی خوانگ تھا، جو 260 قبل مسیح سے 210 قبل مسیح تک چنشاہی سلسلے کے سربراہ کے طور پر مقرر رہا تھا۔ چین خلا میں کسی انسان کو بھیجنے والا تیسرا پہلا ملک بنا تھا۔ چائنا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا رقبہ تقریباً برابر ہے، لیکن دونوں ممالک کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ چین کی آبادی تقریباً امریکہ کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہے۔ آپ نے آج تک دنیا میں پانی کی بوتل بکتی دیکھی بھی ہوگی اور اسے خریدا بھی ہوگا اور پی کر بھی دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے شاید کبھی ہوا
کو بکتے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی آپ نے کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ ہوا بھی بک سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہمسائے ممالک چین میں یہ سب ہو رہا ہے۔ دنیا میں گندگی پھیلانے والا، خاص طور پر ہوا میں زہریلے مواد ملا کر ہوا کو خراب کرنے والے ممالک میں چین کا پہلا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ کبھی چائنا ٹور پر جائیں تو آپ کو وہاں کے ماحول میں سانس لے کر اس بات کی سچائی کا خود ہی علم ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے لوگ اکثر منہ پر ماسک چڑھا کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ شہر میں ایک دن سانس لینا ایک پیکٹ سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ اسی کے سبب چائنا میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا گیس بوتل کی صورت میں بکتی ہے۔ ہوا کی ایک بوتل کی قیمت لگ بھگ 5 یوان ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے چین میں تعمیراتی کام دنیا کے دوسرے ممالک سے قدرے زیادہ ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے پچھلے 100 سالوں میں جتنا سیمنٹ کا استعمال کیا تھا، چین نے 2011 سے 2013 کے درمیان یعنی 3 سالوں میں اس سے زیادہ کا سیمنٹ استعمال کیا ہے۔ چین نے ان 3 سالوں کے دوران 6615 ملین ٹن سیمنٹ کا استعمال کیا تھا۔ یہ استعمال اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلسل تعمیراتی کام اگر کئی سالوں تک مسلسل چلتے رہیں تو تب بھی اتنا زیادہ سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوگا۔ دوستو، چین میں کاکروچ، مگرمچھ، کتے، بلیاں، سانپ اور بہت سے دوسرے کیڑے مکوڑے کھائے جاتے ہیں۔ چائنا کے لوگ ہر سال ڈوگ میٹ فیسٹیول مناتے ہیں، مگر اس ڈوگ میٹ فیسٹیول میں ان کتوں اور بلیوں کو سبھی غیر مسلم چینی نہیں کھاتے، بلکہ چینی قوم کا ایک محسوس طبقہ ہے جو ان جانوروں کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، وگرنہ زیادہ تر چینی لوگ ہماری طرح ہی سبزیاں، چکن، میٹ، فش کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ بس ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ہم حلال کھاتے ہیں اور وہ انہی چیزوں کو حرام انداز سے کھاتے ہیں۔ چائنا کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے لوگ ڈپریشن، حالات سے تنگ یا دوسری وجوہات کے بنا پر خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چین میں اوسطاً ہر سال 1 لاکھ افراد میں سے 10 افراد خودکشی کرتے ہیں۔ اگر چین کی کل آبادی کے ساتھ اس تناسب کو دیکھا جائے تو ایک سال میں خودکشی کرنے والے افراد کی تعداد 1,40,000 ہوتی ہے، اور ان سوسائڈ کرنے والے افراد میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین جیسے ممالک میں ندی نالوں سے خودکشی کیے جانے والے افراد کی لاشیں نکالنے کا کام بطور نوکری آپ کو مل جاتا ہے۔ چین میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے حکومت نے چند سال پہلے ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا کرنا ایک جرم قرار دیا تھا۔ عوام کے منفی رد عمل سے حکومت نے اس شرط کو ایک بچے سے 2 بچوں میں تبدیل کر دیا۔ اب چائنا میں لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 2 بچوں کے نام کا اندراج سرکاری سطح پر کروا رہے ہیں، اور باقی پیدا ہونے والے بچے سرکاری سطح پر رجسٹر نہیں کروائے جاتے، جن کا آنے والے وقت میں ان سبھی کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ دوستو، دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود آج بھی چین میں 30 کروڑ کے لگ بھگ ایسے لوگ بستے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ یہ لوگ جھونپڑیوں اور غاروں میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ چائنا میں غربت کا یہ حال ہے کہ لگ بھگ 1/3 آبادی ایسی ہے جو روزانہ $1 سے $2 بڑی مشکل سے کما پاتے ہیں۔ غربت کے مارے ان لوگوں میں اغیور کا وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہاں نہ تو چینی حکومت فلاح و بہبود پر زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کرتی ہے، اور نہ وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ حکومت نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس علاقے کے نوجوانوں کو نشے جیسی گندی لت لگا رکھی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر ایک انتہائی تلخ حقیقت۔ جتنا ظلم چین پاکستان کے ساتھ منسلک مسلمانوں کے صوبوں، جن کا ماضی میں مشرقی ترکمانستان کے
کے نام سے ایک اپنا وطن ہوتا تھا، ان پر کرتا ہے شاید اتنا ظلم بھارت کشمیر اور اسرائیل فلسطین پر نہیں کرتا ہوگا، مگر ہمارے پاکستان کی میڈیا میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ چین کے اس گھناؤنے عمل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس DSLR یا کوئی بڑا کیمرہ ہے تو مسلمانوں کے اس صوبے میں آپ سے یا تو کیمرہ چھین لیا جائے گا یا اس کا میموری کارڈ نکال لیا جائے گا یا آپ سے وہاں کی بنائی ہوئی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروا دیا جائے گا، اور ان سب کو کرنے کے لیے آپ کو چینی فوج کی طرف سے حکم ہوگا۔ ان علاقوں میں مسلمانوں پر انتہائی اہلاک سے گری ہوئی ویڈیوز تو موجود ہیں، مگر ہم آپ کو یہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے وگرنہ YouTube ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ دوستو، چین کے بارے میں جہاں دلچسپ حقائق کی بات ہو رہی ہے، وہیں ایک سچ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو جتنے بھی سفید پانڈاز نظر آئیں گے وہ سب چینی حکومت کی مالکیت ہوں گے، کیونکہ چینی حکومت نے دنیا بھر کے سفید پانڈاز کو خرید رکھا ہے اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری چینی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ چین کی موجودہ آبادی 1.40 کروڑ کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوسطاً چین میں ہر 10 سیکنڈ کے درمیان ایک نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ دوستو، چین کی ترقی کے راز میں ایک راز یہ بھی ہے کہ چین کے لوگ تعلیم کے نصاب کے لیے اپنی چینی زبان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یورپین ممالک میں قدرے سستا پڑتا ہے۔ دوسرا، مقامی زبان میں نصاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ ہی پڑھتا ہے وہ اس بات کی گہرائی تک چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر نصاب ہماری قومی زبان میں ہو جائے تو انجینئر پیدا کرنا، ڈاکٹر پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بھی جان لیجئے کہ چین کو بینکاری کا نظام سیٹ کر کے دینے میں پاکستان کے نیشنل بینک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان اور چین کے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے چین میں بینکاری کا نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ چین کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مزدوروں اور افسروں کو ایک جیسا کھانا کھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ افسروں کے لیے شاہی کھانے اور مزدوروں کے لیے ہلکا اور گھٹیا کھانا۔ چینی لوگوں کی صحت و تندرستی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ نیم گرم یا ابلا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، پانڈا چین کا قومی جانور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اونچ کو چین کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے۔ پنکھوں کی جیسی پتیوں والا جنگی بیلوبا نامی اس ملک کا قومی درخت ہے۔ چیری کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چائنا نے آج تک کسی بھی کھیل کو اپنی قومی کھیل کا درجہ نہیں دیا، مگر فٹ بال، بیڈمنٹن، بینڈی، بیس بال، باسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ، آئس ہاکی، کرکٹ، رگبی اور موٹر اسپورٹ کے علاوہ دسیوں ایسی کھیلیں ہیں جو اس ملک میں بہت شوق سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہیں۔ دوستو، چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چین میں چور کے سر میں گولی مار لی جاتی ہے، جس کا معاوضہ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کیا جاتا ہے جب تک وارث لاش کو مارے جانے والی گولی کا معاوضہ نہیں دیتے۔ انہیں اس وقت تک لاش کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چین کو انتظامی طور پر 34 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چین کی کل 22 صوبے ہیں، 4 بلدیاتی ہیں یعنی وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے، ایسے جیسے پاکستان میں اسلام آباد۔ 5 خود مختار علاقے ہیں جن میں سینکیانگ یعنی اغیور مسلمانوں کا علاقہ، منگولوں کا چین کے زیر اثر علاقہ، تبتی لوگوں کے لیے تبت کا علاقہ، وئی لوگوں کے لیے ننگیشتیا کا علاقہ، وئی اور زونگ لوگوں کے لیے گوانگ شگنی کا علاقہ خود مختار علاقے ہیں، جبکہ ہانگ کانگ اور مکوا جیسے 2 خصوصی انتظامی علاقے
بھی چائنا کے ساتھ شامل ہیں۔ خارجہ پالیسی: کسی ملک کا مکمل طور پر خود کفیل ہونا ناممکن ہے، اس لیے ہر ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پڑتے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنے کے لیے جو پالیسی بناتا ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی ہر ملک اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے۔ یہ قومی مفادات اور حالات کے مطابق تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی خارجہ پالیسی میں کوئی بھی ملک مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا بلکہ اس کی قومی مفادات اہم ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات: عوامی جمہوریہ چین کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو ابتدائی دنوں میں بین الاقوامی سطح پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے ہمیشہ سے چین کی سفارتی تائید کی۔ پاکستان کے چین سے تعلقات 1960 کی دہائی سے خاص طور پر دوستانہ ہو گئے اور چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے اور سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت بحال کرانے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شروع ہوا، تاہم دونوں ممالک نے اسے خوش اسلوبی سے حل کر لیا اور ان کے مابین پاکستان چین سرحد معاہدہ طے پایا۔ 1963 میں بیجنگ موجودہ بیجنگ میں اس معاہدے پر دونوں ممالک نے دستخط کیے۔ 1963 میں پاکستان اور چین کے مابین پہلا تجارتی معاہدہ طے پایا، جس کے تحت چین نے پاکستان سے کپاس، چمڑا اور اس کی مصنوعات، سیمنٹ، کیمیکلز، کرومائڈز اور خام مال خریدنے کا اعلان کیا۔ تجارتی سمجھوتے کے بعد دونوں ممالک نے باہم ترجیح بنیادوں پر تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین مختلف قسم کی دفاعی، زرعی، ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی عوامی جمہوریہ چین کے بارے میں معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔